مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ کئی برکتیں آج کے دن میں ایک ساتھ اکٹھی جمع ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم رہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی ابتدا ایسے دن سے کرائی جو دنوں کا سردار تھا، اور رمضان المبارک کا اختتام بھی ایسے دن سے ہو رہا ہے جو دنوں کا سردار ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس سال رمضان کا جو مہینہ ہے 29 روزوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک روزہ کم، لیکن اللہ نے ایک جمعہ ہمیں زیادہ دے دیا۔ کتنا اللہ کا کرم رہا۔ اسی طرح آج کے دن میں بہت سارے حضرات کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر اس کا رواج بھی ہوتا ہے کہ آج جمعہ الوداع ہے، جمعہ الوداع ہے، گویا کہ بعض لوگ اس کو بطور تہوار کی مناتے ہیں، اور یہ بھی کوئی ایک چیز ہے، کوئی تہوار ہے جس کو منانا ہوتا ہے، اور باقاعدہ خاص آج کے دن کی عبادتیں، نمازیں لوگوں کے اندر پھیل رہی ہیں۔ ایک میسج پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک یہ آیا کہ کسی نے آفر دیا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اسی دنیا والوں کے کسی کمپنی کی طرف سے آفر ہے کہ جو بندہ جمعہ کی نماز کے بعد، اور جمعہ الوداع ہو، جمعہ الوداع کے بعد 4 رکعت نمازیں پڑھے، اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ قدر، دوسری رکعت میں 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، پھر اسی طرح 4 رکعت ایسی مکمل کریں، تو کتنے بھی بڑے گناہ ہوں، نمازیں قضا ہوں، روزے قضا ہوں، سب معاف۔ واہ! تو یہ جو بندہ یہ عمل کرے گا تو ایسے عمل کرنے والے بندوں کو چاہیے کہ اس کا ثواب اسی کمپنی سے لے لے جس نے یہ آفر دیا ہے۔ یہ آفر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کا صاف ستھرا قانون ہے، صغیرہ گناہیں اعمال صالحہ سے معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہیں توبہ اس کے لیے شرط ہے، نمازیں، روزہ قضا ہیں، زکاتیں سر پہ رہی ہیں، حج فرض ہیں،
یہ سب ادا کیے بغیر ادا نہیں ہوں گے. توبہ کریں گے, اے اللہ میں نے نمازیں چھوڑی ہیں, معاف فرما, قضا نمازوں کا گناہ نہیں ملے گا, لیکن ان نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مدینے کے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا, جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی 4 نمازیں قضا ہو گئی. اپنے مقام پہ آنے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ میں اللہ کے رسول نے دشمنوں پر لعنت فرمائی اور چاروں کے چاروں نمازیں قضا فرمائی. جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں اور جس کے صدقے طفیل میں ہمیں نماز جیسی نعمت ملی ہے, وہ بندہ نمازوں کی قضا کر رہا ہے. 4 رکعت پڑھ لو, زندگی بھر کے نمازیں معاف, کتنا سستا سودا ہوتا. یہ کہیں نہیں ہے, اسے ختم کرے, اسے کیا کرے, ختم کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کا جو دن ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, یعنی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ رمضان المبارک کا دن ہے, ایک اس وجہ سے کہ رمضان کا دن ہے, اور دوسرا اس وجہ سے کہ رمضان المبارک کے اندر یہ جمعہ کا دن آیا ہے. ایک تو رمضان کو احادیث پاک میں سید الشہور کہا گیا, یعنی مہینوں کا سردار, اور جمعہ کو سید الایام کہا گیا, دنوں کا سردار. دونوں سردار اکٹھے جمع ہو گئے. 2 فضیلت یہ, ایک تو رمضان کی اور ایک تو جمعہ کی. تیسری جو چیز ہے جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد 11 مہینے تک کوئی ایسا جمعہ نہیں آئے گا جو رمضان میں ہو. کوئی ایسا جمعہ نہیں آئے گا کہ جو رمضان المبارک کے اندر آئے. جمعہ تو آئیں گے لیکن رمضان کے اندر جمعہ نہیں آئے گا. اس اعتبار سے اس جمعہ کو آخری جمعہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا ان گھڑیوں کی, ان ایام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے, اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اپنے سستی, کاہلی, غفلت, ناقدری جتنے بھی رمضان کی عبادتوں میں ہوئی ہیں, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے انتقال پر صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اے لوگو, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگو سن لینا کہ اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اے لوگو جو رمضان کے اندر خالص صرف رمضان کے لیے عبادت کرتا تھا, وہ ان واللہ سن لینا وہ رمضان جا رہا ہے. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کے لیے عبادت کرتا تھا وہ اللہ رمضان میں بھی ہے اور ہمیشہ اللہ زندہ رہیں گے. تو ہم کو رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے, ہمیں ربانی مسلمان بننا ہے. بولو, ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے, ربانی مسلمان بننا ہے. اور رب ہمیشہ ہمارا ہے, ہمیشہ باقی ہے. بعض لوگ سال کے ایک دفعہ, ایک مہینے میں بہت ہی محنت کے ساتھ, جد و جہد کے ساتھ عبادتیں کرتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں, باقاعدہ اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ بندہ بھی شیطان چھوڑ گیا اور حضرت قید ہو گئے. شیاطین چھوٹ جاتے ہیں اور یہ حضرات کیا ہو جاتے ہیں, قید ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. یہ بہت بڑی غفلت ہے. رمضان المبارک کے اندر دل نرم ہو جاتے ہیں اور ہمارے قلوب کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس محبت کو پورے سال باقی رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ, روزہ رکھنے والے کو اللہ 2 خوشی عطا فرماتے ہیں. کتنے؟ 2. نمبر 1,
جب روزہ رکھنے والا افطار کرتا ہے، فرحتن حین یفطر، روزہ رکھنے والا جب افطار کرتا ہے اس وقت کی خوشی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا. پانی کے گھونٹ کا مزہ، کھانے کی لذت، جو کیفیت ہماری دل کی اور بدن کی بنتی ہے وہ غیر روزے دار سمجھ نہیں سکتا. ایک گھونٹ پانی کا جب اندر اترتا ہے کتنا سکون ملتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک خوشی تو اس کو فوراً دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. دوسری خوشی وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، جب وہ کل قیامت کے دن اپنے اللہ سے ملے گا اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اور اس کا یقین اور اس کی امید ہمیں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نعمت، ہر اعمال کا بدلہ، کسی کو جنت ملے گا، کسی کو کیا ملے گا، جنت الفردوس میں الگ الگ نعمتیں ملیں گی. لیکن کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، یہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. جو بندہ روزہ رکھے گا اس کو کیا بدلہ ملے گا؟ اللہ ملیں گے، اور جسے اللہ مل گئے اسے سب کچھ مل گیا. تو الحمدللہ اس مہینے کے اندر جن لوگوں نے عبادتیں کی ہیں اسے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کرم رہا، احسان رہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کی، تراویح کے پڑھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، تسبیحات کی، زکوٰۃ کے دینے کی، صدقات اور خیرات کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ ایسے کتنے بندے ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے گھروں میں رمضان آیا بھی اور گیا بھی انہیں خبر بھی نہیں ہے. پورا مہینہ روزہ نہیں رکھے، پورا مہینہ مسجدوں میں نہیں آئے. ہے نا آپ کی بھی جاننے پہچاننے والوں میں ایسے لوگ ہوں گے جوان کے بھرپور جوان رہنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بعض لوگ تو یہ عذر پیش کرتے ہیں مجھے گٹکا کھانے کی عادت ہے، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اس لیے بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے. کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی جہالت ہے. تو اللہ کا شکر رہا کہ اللہ نے اس زمرے میں ہمارا شمار نہیں کیا، ورنہ نہیں معلوم کہ ہمارا کیا حشر ہوتا. تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ان عبادتوں کے توفیق پر کہ اللہ نے ان عبادتوں کی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. دوسرے نمبر پر یہ عبادت کرنے کے بعد اترانا نہیں ہے. میں نے روزے رکھا، میں نے تراویح پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، میں نے 5 قرآن پڑھا، میں نے 10 قرآن پڑھا، میں نے 50,000 زکوٰۃ دیا، میں نے 1,00,000 زکوٰۃ دیا، میں نے یہ کرا، میں یہ اترانا عبادت پہ اللہ کو پسند نہیں ہے. عاجزی، اے اللہ عبادت تو کی ضرور ہے لیکن یہ عبادت تیرے شان کے لائق نہیں ہے، تیرے شایان شان یہ عبادت نہیں رہی، اس میں کمی ہے، کوتاہیاں ہیں، اسے معاف کر دیجئے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ جو جنت عطا کریں گے، یہ اللہ جو جنت دیں گے یہ اللہ کے فضل سے جنت ملیں گی. یہ جو عبادتیں ہیں نا یہ جنت میں جانے کا فقط ذریعہ اور سبب ہیں. یہ عبادتوں کا بدل جنت نہیں ہے، یہ عبادتوں کا بدل جنت نہیں بن سکتی. اللہ نے بہت بڑی نعمت رکھی ہے اور وہ نعمت اللہ اپنے فضل سے عطا کریں گے. کس سے عطا کریں گے؟ اپنے فضل سے عطا کریں گے. اسی لیے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے سامنے ایک عابد کا تذکرہ کیا بنی اسرائیل کے. 500 سال تک عبادت کرتا رہا، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اور یہ تذکرہ کرنے لگے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس بندے سے کہیں گے کہ جاؤ فرشتوں اسے میرے فضل سے جنت میں داخل کراؤ. وہ کہیں گا اے اللہ تیری فضل سے، پھر میرے 500 سال کی عبادت کا کیا؟ اللہ کہیں گے اچھا تیری 500 سال کی عبادت. فرشتوں سے کہیں گے اسے ذرا جہنم کے باہر سے سیر کرا کے لاؤ. فرشتے اسے گھما کر لے کر آئیں گے. جب گھمانے لے جائیں گے نا جہنم کی گرمی، اس کی تپش، اس کی شدت سے اتنا گلا سوکھیں گا، اتنی پیاس لگیں گی، وہ فرشتوں سے کہیں گا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ. فرشتے کہیں گے کہ یہاں بدلہ لگتا ہے، مفت میں پانی دنیا میں ملتا تھا، یا بدلہ چاہیے، کیا دوں گے؟ کہا کہ میری 500 سال کی عبادت لے لو، مجھے 1 گلاس پانی پلا دو. فرشتے اسے پانی پلائیں گے، پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھیں گی.
اور پانی پلاؤ. فرشتے کہیں گے کہ اب کیا دیں گا, اب کیا دیں گا, کیا ہے تیرے پاس؟ وہ کہیں گا کہ میں سمجھ گیا. اللہ کہیں گے کہ تیرے 500 سال کی عبادت تو ایک گلاس پانی بھی نہیں ہے, اور تو اتنی بڑی جنت مانگ رہا ہے. تو بنی اسرائیل کا وہ عابد کہیں گا کہ اے اللہ میں تیرے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا. امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں یا عائشہ, میں بھی کل قیامت کے دن اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا, لیکن اللہ رب العزت نے میرے لیے مقام محمود کو بنا رکھا ہے. اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا, اللہ رب العزت میرے محبوب کو, میرے آقا کو بہترین مقام محمود عطا فرمائیے. تو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں بھی اللہ ہی کے فضل سے جنت میں جانا ہے. تو لہٰذا ان عبادات پہ اترانا نہیں ہے. کتنے غلطیاں, کتنی کوتاہیاں, کتنی سستیاں, کتنی غفلت, کبھی آئے کبھی نہیں آئے, اور جب آتے ہیں تو سارا ذہن دنیا کی طرف متوجہ ہے, ایسی عبادتیں کرتے ہیں. تو اللہ قبول فرما لے تو اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہوگا, اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہوگا. تیسرے نمبر پر جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ جو عبادتیں کی ہے اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے. شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے, کیا فائدہ تیرے روزے رکھنے کا, روزہ رکھ کے تو جھوٹ بولتا تھا, روزہ رکھ کے تو غیبتیں کرتا تھا, روزہ رکھ کے ٹوپیاں پہناتا تھا, کیا فائدہ تیرے نمازیں پڑھنے کا, کیا فائدہ تیرے قرآن کریم کی تلاوت کا, زکوٰۃ کے دینے کا. شیطان اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ انسانوں کے دلوں میں مایوسی پیدا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ان عبادتوں کو کرنے کی توفیق دی, یہ بہت بڑی بات ہے, یہی بہت بڑی بات ہے. اب قبول کرنا نہیں کرنا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے؟ میرے اللہ کا کام ہے. میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ حضرت نمازیں قبول ہوتی ہے یا نہیں, ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ حضرت نے کیا پیارا جواب دیا, فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھ لے, اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھ لے, تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تیری پہلی نماز قبول فرمائی ہے. ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق کا ملنا گویا کہ پہلی عبادت کی قبولیت کی علامت ہے. اللہ رب العزت نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی, ورنہ اللہ مسجد میں کیوں آنے دیتے؟ اگر اللہ کو قبول کرنا مقصود نہ ہوتا, اللہ کو مغفرت کرنا مقصود نہ ہوتا, تو اللہ رب العزت ہمیں مسجد میں ہی نہ آنے دیتے. کتنے کام کاج چھوڑ کر آپ مسجد میں آئے ہیں, اور ساری نعمتیں گھروں میں موجود رہنے کے باوجود صبح سے لے کر شام تک اللہ کی محبت میں آپ بھوکے رہے ہیں. اللہ کیوں توفیق دیتا؟ یہ اللہ نے توفیق دی ہے, یہی بہت بڑی نعمت ہے. یہی کیا ہے؟ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ 3 چیزیں ہم آج کے دن میں ہمیں کرنا ہے. نمبر 1, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آج کے دنوں میں کہ سارے مہینے کے روزے اللہ نے اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دوسرے نمبر پر ہمیں ان عبادتوں پر کیا نہیں کرنا ہے؟ بولو, اترانا نہیں ہے, ناز نہیں کرنا ہے, فخر نہیں کرنا ہے. ہم بڑے تیسمار خان ترم خواہ ہیں کہ ہم اتنی عبادتیں کی, تراویح پڑھی, اتنے روزے رکھے, بالکل بھی نہیں. اللہ کا شکر رہا اس لیے ہم نے رکھے. اور تیسرے نمبر پر دل کے اندر مایوسی نہیں آنے دینا ہے. جو بھی عبادت کی ہے اللہ بس اسے قبول فرما. اللہ نے توبہ کی اور مسجد میں آنے کی, روزہ رکھنے کی اور ان اعمال کی توفیق دی, یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. چوتھی چیز, آج کی جو رات ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ, یعنی بدلے کی رات. یہ آج کی رات کے اندر جو ہے نا, بعض لوگوں کے اعتبار 3 طبقات تقسیم ہوئے ہیں آج کی رات میں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, بالکل سرے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی ہے وہ ضعیف حدیث ہے. جس حدیث سے بھی ثابت ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری کی حالت میں وہ حدیث بیان فرمائی ہے. یہ اللہ کے رسول نے جو باتیں بیان فرمائی وہ باتیں کمزور ہے, نعوذ باللہ.
ہرگز ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ضعیف حدیث کہتے ہیں کہ جن واسطوں سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں ان واسطوں میں ایک ایسی کڑی ہے یا ایک ایسا راوی ہے بیان کرنے والا جس میں صفات کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ کمزوری رہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ حدیث کمزور بن جاتی ہے, ورنہ فی نفسی ہی حدیث بالکل قوی ہوتی ہے. لیکن فقہاء کرام کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ ضعیف حدیث اعمال کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے, اعمال کے نہیں فضیلت کے اعتبار سے بالکل جائز ہے اور اس سے فضیلت کو ثابت کیا جا سکتا ہے. رہی بات مسائل کے ثابت کرنے کی, اعمال کے ثابت کرنے کی, تو اس کے لیے قوی حدیث لگتی ہے. تو بعض طبقے نے یہ کہہ دیا کہ بھائی لیلۃ الجائزہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, چھوڑ دو اسے, جاؤ کیمپ کے اندر گھوم پھر کر آ جاؤ, شاپنگ کرو, مہینے بھر میں جتنا کمایا ہے, جتنے صفات نورانیت جمع کی ہے, ایک رات کے اندر وہاں جا کر کیا کر دو, بم پھوڑ کے چلے آ جاؤ. کیا ہے بازار میں کوئی فرشتے گھوم رہے ہیں؟ کیا منظر ہوتا ہے بازاروں کے اندر آج کل کے بازار, کیا آج کل کی دینی مجالس بھی اس سے خالی نہیں ہے. تو بازار کا کیا حال ہوگا, بازار کا نقشہ کس طرح سے ہوگا. عورتوں کی ضد کرنے کی وجہ سے اسے سمجھائے کہ اللہ کی بندی اتنا صبر کیا ہے, ایک دن اور صبر کر, اپنے ایمان کو لٹا کے آ جاتے ہیں. تو آج کی رات میں وہ ایک طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ بھئی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جو آج کی رات کو اتنا بڑا چڑھا کے کہ اس کے اندر باقاعدہ اجتماعی دعا, اجتماعی جماعت کی شکل بناتا ہے, جو کہ یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. ہم عبادت وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, اتنی ہی کریں گے جتنی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ ہم ایکسٹرا اس کے اندر گھسائیں گے نہیں. ہم کون ہوتے ہیں دین کے اندر نئی باتیں گھسانے والے؟ تو لہذا اجتماعی دعا, اجتماعی جماعت, اجتماعی نماز آج کی رات میں کوئی نہیں ہے. انفرادی دعائیں کریں, مانگے اللہ سے, چند گھنٹے باقی ہے, 5-6 گھنٹے باقی ہے. یہ ایسے گھنٹے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, جس کو کیا کہیں گے کہ ان 6 گھنٹوں کے اندر آپ اگر 2 رکعت نماز پڑھیں گے نفل, اللہ اس کا فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے. وہ 6 گھنٹے گزر گئے, پھر آپ ہزاروں نفل پڑھو, وہ 1000 ہی رہیں گے اور نفل ہی رہیں گے, فرض بنیں گے نہیں. 6 گھنٹے بچے ہمارے زندگی کے, اس کو غنیمت جانو. بازاروں میں, ٹائم پاس میں, سونے میں سو لیے جتنا سونا ہے, اور سال بھر پھر سونا ہی ہے. وقت جتنا گوانا تھا گوا لیے, اور بعد میں پھر گوانا ہی ہے. تو یوں سمجھے کہ یہ 6 گھنٹے بچے ہیں اللہ سے اپنی معافی مانگنے کے لیے, اللہ سے اپنی مغفرت کروانے کے لیے. اور وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں ہر وقت ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممبر جو ہے نا, ممبر تیسری سیڑھی پر اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تھے خطبہ دینے کے لیے. پہلی سیڑھی, دوسری سیڑھی, پھر تیسری سیڑھی. اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا, وہ دوسری سیڑھی پر کھڑے ہونے لگے اور یوں کہنے لگے کہ میری کیا مجال ہے کہ میں اللہ کے رسول کے جگہ پر کھڑا رہوں. وہ چلے گئے. حضرت عمر فاروق کا دور آیا, ان کے دور میں حضرت عمر فاروق پہلے سیڑھی پر کھڑے ہونے لگے اور یوں کہنے لگے کہ میری کیا مجال ہے کہ میں ابو بکر صدیق کی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں. پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو وہ پھر تیسرے سیڑھی پر کھڑے ہو گئے اور یوں کہا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہمارے بعد کے جو امام ہیں وہ کنویں میں کھڑے رہیں گے اور پبلک اوپر رہے گی. یہ کہہ کے انہوں نے پہلے سیڑھی پر کھڑے ہو کے اس رواج کو ختم کر دیا, اس ترتیب کو ختم کر دیا. رواج نہیں, یہ ان کا عشق تھا, یہ ان کی محبت تھی. تو وہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. حالانکہ کوئی دعا نہیں ہو رہی ہے, کوئی آوازیں نہیں آ رہی ہے, صحابہ اکرام یہ سب دیکھ رہے ہیں. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. بعد میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, آج ہم نے آپ میں ایک الگ نئی چیز دیکھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟
تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے پہلی سیڑھی پر, دوسری سیڑھی پر اور تیسری سیڑھی پر جب بھی قدم رکھا ہے آپ آمین کہتے جا رہے تھے, کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت متعین نہ کرا لے. میں نے کہہ دیا آمین. یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے, دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ کا نام سن کے درود نہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے کہہ دیا آمین. جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے اللہ کو منا کے اپنی مغفرت نہ کروا لے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے کہہ دیا آمین. کتنی سخت وعید ہے. بد دعا کرنے والے سوچو سید الملائکہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام, اور اس بد دعا پہ آمین کہنے والے سید الانبیاء والمرسلین والملائکہ والانس والجن, سب کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس دعا کے اور اس بد دعا کے قبول ہونے میں آپ کو کوئی شک لگتا ہے؟ اتنا قیمتی مہینہ آ جائے, وہ کہتے نہیں کہ سمندر سے گزر کے آیا پھر بھی پیاسا ہے. وہ کہاوت سمندر سے ہو کر آیا اور پھر بھی, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا. اتنا بڑا سمندر وہاں سے گزر کر آیا پھر بھی تو پیاسا رہ گیا. اتنا بڑا بہترین برکت والا مہینہ, نورانی والا مہینہ, مغفرت والا مہینہ, اللہ سے مانگنے والا مہینہ, اللہ سے لوٹنے والا مہینہ, اللہ کو منانے والا مہینہ, وہ گزر گیا اور تیری مغفرت نہ ہو. کتنا بڑا بدبخت ہے, کتنا بڑا محروم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس وعید سے ہماری حفاظت فرمائے. تو چند گھنٹے باقی ہیں, ان گھنٹوں میں اللہ کو منا لے. اے اللہ غفلتیں ہو گئی معاف کر دے, روزہ نہیں رکھ پایا معاف کر دے, زندگی باقی رہی آئندہ سال ضرور رکھوں گا. جن حضرات نے اس مجمع میں روزہ نہیں رکھا ہے وہ اس مجمع کے اندر آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اگر آئندہ سال زندگی باقی رہی تو میں اللہ کی محبت میں, اللہ کی رضا کے خاطر پورے مہینے کے روزے رکھوں گا. جان جائے چلے پرواہ نہیں ہے. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا چند دن پہلے, بالکل ہٹا کھٹا ماشاءاللہ بلڈر لگ رہا تھا. دوپہر کے وقت میں اس سے پوچھا کہ بھائی کیا نام ہے؟ لگنا نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے, نام اس لیے پوچھا کہ نام سے سمجھ میں آ جائے کہ بھائی ایمان والا ہے کہ غیر ایمان والا ہے. آج یہ حالت آ چکی ہے مسلمانوں کی, پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا نام ہے, ورنہ حلیہ, شکل, صورت ہم نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے اور غیروں کے طریقے پر زندگی گزاری جا رہی ہے. پھر بھی یہ امیدیں لگاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم انبیاء کے اور شہداء کے اور صالحین کے صف میں کھڑے ہو جائیں. دنیا میں کھڑے رہنے کی ہماری اوقات نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کیسے کھڑے کریں گے؟ صحیح ہے نا. سلام کرے کہ نہیں کرے ڈر لگتا ہے کہ بھائی سلام کریں گے بندہ اگلا مسلمان نہیں نکلا تو. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود. آج ہماری ایسی حالت آ چکی ہے, ہم نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. ان کے طریقے اور ان کی تہذیب انہوں نے چھوڑی ہے, ان کی تہذیب کو ہم نے اپنا لیا ہے. سارے ڈے ہمیں منانا ہے, ٹیچر ڈے, مدر ڈے, فادر ڈے, جتنے بھی ڈے سال بھر میں آتے ہیں وہ سارے منانا ہے. اور باقاعدہ مسلم اسکولوں کے اندر بھی مسلم ٹیچر بھی بچوں کو منانے پہ مجبور کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمارے بچے کہاں جا کے اپنا ایمان سیکھیں گے اور اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے؟ بالکل تہذیب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتا کے پھر شیخ کہا. مطلب اگلا بندہ مسلمان ہے. بولا اور بھائی خیریت ہے, سب ٹھیک ہے, کیسے چل رہے روزے وغیرہ؟ روزہ نہیں رکھا. بولے میں نے. بلڈر لگ رہا ہے کیا؟ بوڑھے 70 سال کے بوڑھے کو شوق ہو رہا ہے روزہ رکھنے کا, اور 5 سے 6 سال کے بچے, 7 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں. کتنے بچے میں نے دیکھا ہے روزہ رکھ رہے, حالانکہ روزے فرض بھی نہیں ہے ان پہ, اللہ پوچھے گا نہیں ان سے, لیکن اس کے باوجود بھی روزہ رکھ رہے. ہو گیا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کی بنا پر, تھوڑی سی مشقت کی بنا پر اتنے اہم فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے اللہ ہی کہ کیا ہوگا, مر جائیں گے. حالانکہ شریعت نے کتنی سہولتیں, کتنے مسائل میں نے چند جمعہ پہلے روزے کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں.
آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ روزہ کب توڑنا جائز ہے، کب نہیں رکھنا جائز ہے. یہ شریعت نے آسانیاں پیدا کی ہے نا، کتنی سہولتیں ہیں دین میں. ان الدین یسر، دین آسان ہے. مرنے کی جب نوبت آتی ہے روزہ توڑو، لیکن اس وقت تک تو روزہ رکھ کے بتاؤ کہ اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے حکموں کو مانتے ہیں، ہم تجھے جانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ روزہ توڑیں لیکن حالات اتنے مجبور ہو گئے ہمیں توڑنا پڑا. اتنا بتاؤ تو صحیح. وہ بڑھیا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تھی نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی تو کیا خریدیں گی یوسف علیہ السلام کو، وہاں پر تو بھاؤ لگ رہا ہے سونے کا، مشک کا اور ریشم کے اعتبار سے ان کی قیمتیں لگ رہی ہیں. وہ کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا میرے یوسف کو خریدنے والے کون کون تھے تو میرا نام بھی آئے گا. وہ چڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پانی ڈال رہی ہے، چوچ میں لاتی ہے قطرہ اور پانی ڈال رہی ہے. کہنے والے نے اس سے کہا کہ بھائی تیرے قطرے سے کیا آگ بجھیں گی؟ میں جانتی ہوں کہ میرے قطرے سے ابراہیم کی آگ پہ رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنا. لیکن اللہ جب پوچھیں گے نا کہ میرے ابراہیم کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو کیا کر رہی تھی، تو میرے بس میں جتنا تھا میں نے اتنا کر لیا. تو ہمارے بس میں جتنا اتنا تو کرے. بعد میں اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے گنجائش سے سہولتیں نکلتی ہیں. تو انشاءاللہ اس رمضان ارادہ کرے. جن حضرات نے تراویح نہیں پڑھی ہے، جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا ہے، جن حضرات نے زکاتیں نہیں دی ہے، وہ رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے. تو لہٰذا جن حضرات نے تراویح نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا ہے، وہ آج اس مجلس میں ارادہ کرے کہ انشاءاللہ زندگی اگر آئندہ سال باقی رہی تو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھوں گا. کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ. رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں آتے رہیے، مسجدوں کو آباد کرتے رہیے. ہم ربانی مسلمان ہیں، رمضانی مسلمان نہیں ہے. رمضان کے بعد بھی اللہ ہے. وہی اللہ جو رمضان میں ہوتا ہے وہ اللہ رمضان کے بعد بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا جو تقوی اللہ نے دیا ہے نا دل میں رمضان کی برکت سے، اسے باقی رکھے. اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.